إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين۔ حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، آگے بڑھو اپنے رب کی مغفرت کی جانب، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی جانب جس کی وسعتیں زمین اور آسمانوں کے برابر ہے، جس کا عرض زمین اور آسمانوں کی برابر ہے، وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو جنت کے متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبھی اہل ایمان کو اس کی رحمت، اس کی بخشش اور اس کی مغفرت اور اسی جنت کی طرف جلد سے جلد آگے بڑھنے کی تعلیم دی ہے کہ اس کی مغفرت اور رحمت ایسی چیز ہے جس کو پانے میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ جنت الفردوس وہ مقام ہے کہ جس تک پہنچنے میں دیر اور تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ کسی بھی قسم کی کاہلی اور سستی کے بغیر اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت جو اس نے اپنے مومن اور متقی بندوں کے لیے بنائی ہے، اس جنت کو پانے میں سبقت کرنی ہے، اس جنت کو پانے میں جلدی کرنی ہے، اس جنت کو پانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس آیت میں جو کہا جا رہا ہے کہ رب کی مغفرت کی طرف آگے بڑھو، جنت کی طرف آگے بڑھو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال صالحہ میں آگے بڑھو، نیکیوں میں آگے بڑھو اور اعمال صالحہ میں آگے بڑھو، اس لیے کہ جنت ملتی ہے اعمال صالحہ سے اللہ کے فضل کے بعد، مغفرت ملتی ہے اعمال صالحہ سے، بخشش ملتی ہے نیکیوں سے۔ اس لیے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اعمال صالحہ میں آگے بڑھو اور نیکیوں میں آگے بڑھو۔ حضرات، ہر مومن کو فطری طور پر نیکی سے محبت ہوتی ہے، اس لیے کہ ایمان نیکی سے محبت کی تعلیم دیتا ہے، اس لیے ہر مومن کے دل میں نیکی سے محبت ہوتی ہے۔ نیکی جہاں ہو اور جیسی ہو، جس شکل میں ہو، مومن نیکی سے محبت کرتا ہے اور نیکی کے ہر موقع کو غنیمت جانتا ہے، نیکی کے کسی موقع کو وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ہے، وہ نیکی کرتا ہے اور نیکی کرنے میں جلدی کرتا ہے، نہ صرف جلدی کرتا ہے بلکہ نیکی کرنے میں وہ دوسروں سے منافست، مسابقت اور سبقت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن مجید اپنی بے شمار آیتوں میں اہل ایمان کو ان سب باتوں کی تعلیم دیتا ہے، نیکی کرنے کی بھی، نیکی کرنے میں جلدی کرنے کی بھی، اور نیکی میں کمپٹیشن کی بھی کہ دوسروں سے آگے بڑھ کر نیکی کرو اور کوشش کرو کہ جنت کی طرف یہ جو دوڑ چل رہی ہے اس دوڑ میں دوسروں کو پیچھے کر کے تم آگے جانے کی کوشش کرو۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدے کرو، اپنے رب کی عبادت کرو،
وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور ہر اچھا کام کرو، ہر بھلا کام کرو، ہر نیک کام کرو. یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے. سورہ بقرہ میں کہا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ وَمُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. قبلے کے مسئلے میں اہل کتاب مسلمانوں سے الجھ رہے تھے، بحث کر رہے تھے یہودی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بحث کرنے والوں سے کہا کہ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ تم کس طرف رخ کرو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ نیکیوں میں آگے بڑھو. فاستبقوا الخیرات وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. ہر قوم کا ایک قبلہ ہے جس کی طرف وہ رخ کیا کرتی ہے. فاستبقوا الخیرات، اصل مسئلہ یہ ہے خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنا ہے، لہٰذا بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھو. قرآن مجید نے انبیاء و رسول علیہم السلام کی جو نمایاں صفات بتائی ہیں کہ طبقہ رسول اور طبقہ انبیاء اور لوگوں کے مقابلے میں جن صفات سے یہ طبقہ ممتاز تھا، پیغمبر جن صفات سے جانے گئے اس میں سے ایک بڑی صفت یہ تھی کہ پیغمبر اور ہر نبی اور ہر رسول ہر نیکی اور بھلائی میں جلدی کرتے تھے، سبقت کرتے تھے. اللہ نے سورۃ الانبیاء میں پیغمبروں کی بہت ساری دعاؤں کا ذکر کیا کہ ان کی دعائیں جو اللہ نے قبول کی زندگی کے مختلف مراحل میں، زندگی کی مختلف الجھنوں میں. ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا وہاں، یونس علیہ السلام کا ذکر کیا گیا وہاں، زکریہ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا وہاں. کئی پیغمبروں کا ذکر کیا گیا جن کی دعائیں مشکل اوقات میں اللہ نے قبول کی، اور اس کے بعد اللہ نے سبب بتایا ہم نے ان پیغمبروں کی دعائیں قبول کی اس لیے کہ یہ وہ ہمارے بندے تھے جن کے اندر امتیازی صفات پائی جاتی تھی. وہاں پہلی صفت اللہ نے کیا بتائی؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. ہمارے بندوں کی یہ دعائیں مشکل اوقات میں ہم نے قبول کی اس لیے کہ یہ ہمارے بھیجے ہوئے رسول تھے، وہ پیغمبر تھے جو ہر نیک کام میں سبقت کرتے تھے، ہر نیک کام کی جانب لپکتے تھے، ہر نیکی کو آگے بڑھ کے کرتے تھے، نیکی کا کوئی موقع وہ ضائع ہونے نہیں دیتے تھے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. پتہ چلا بھلے کا بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنا، جلدی کرنا، سبقت کرنا، یہ پیغمبرانہ صفت ہے، اور اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء و رسول اس صفت سے متصف تھے. قرآن مجید آپ پڑھیے، قرآن مجید جنت الفردوس میں جانے والے جنتیوں کی بنیادی طور پر دو تقسیمیں کرتا ہے کہ اللہ کے جو جنتی بندے ہیں جو جنت میں جائیں گے ان کی دو قسمیں ہیں. ایک کو وہ کہتا ہے اصحاب الیمین، یا یوں کہیے اصحاب المیمنہ. ایک طبقہ جو جنت میں جائے گا وہ اصحاب المیمنہ، اصحاب الیمین، دانے ہاتھ والے جن کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. وہیں قرآن مجید جنت الفردوس میں جانے والے دوسرے طبقے کا ذکر کرتا ہے، کہتا ہے والسابقون السابقون، والسابقون السابقون. جنت الفردوس میں جانے والا ایک طبقہ سابقین کا ہے. السابقون السابقون، اللہ نے دو مرتبہ اس لفظ کو دہرایا یہ بتانے کے لیے یہ میرے خاص بندے ہیں، یہ میرے منتخب بندے ہیں جو کیا ہیں؟ سابقون. سابقون ہر نیکی میں سبقت کرنے والے، ہر بھلائی کی طرف لپکنے والے، ہر خیر میں جلدی کرنے والے. السابقون السابقون. اور کہا اولئک المقربون، یہ جو سابقین ہیں یہی میرے مقرب بندے ہیں. اللہ نے سورہ فاطر میں فرمایا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ہم نے اس کتاب کا وارث یعنی قرآن مجید، اس کتاب کا وارث اپنے ان بندوں کو بنایا جن بندوں کو ہم نے چن لیا، یعنی امت محمدیہ. کہا یہ امت تین حصوں میں بٹی ہے. فمنهم ظالم لنفسه، ان میں کچھ ہیں جو اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے، اس امت کے گنہگار. ومنهم مقتصد، ان میں کچھ ہیں جو نقطہ اعتدال پہ قائم رہنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو فرائض اور واجبات کے پابند. اور کہا اس میں سے ایک ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور اس امت کا ایک اعلیٰ طبقہ ہے
جو اللہ کی توفیق سے ہر کار خیر، ہر نیک کام میں سبقت کرنے والے اور جلدی کرنے والے اور کمپٹیشن کرنے والے، آگے بڑھنے والے، جنت کی طرف دوڑ میں دوسروں کو پیچھے چھوڑنے والے، اللہ نے کہا ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، اور یہ کردار یہ اللہ کا خصوصی فضل ہے کہ آپ کا شمار سابقین میں ہو جائے، السابقون السابقون میں آپ ہو جائیں، یہ اللہ کی خاص توفیق ہے، یہ اللہ رب العالمین کا خاص فضل ہے۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی کو دیکھیے، اصحاب رسول کی زندگی کو دیکھیے، پیارے نبی اور اصحاب رسول کی زندگیاں اس صفت کا سب سے بہترین نمونہ ہے۔ وہ نیکیوں کے کتنے حریص تھے، نیکی کا کوئی موقع وہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا کرتے تھے۔ نیکی ہو تو نیکی کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی تھی، نہ کوئی خاندانی وقار، نہ کوئی پرسٹیج، نہ کوئی شرم، نہ کوئی حیا، نیکی وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ عصر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ کا معمول تو یہ ہوتا تھا کہ سلام پھیرنے کے بعد آپ مقتدیوں کی جانب متوجہ ہو کر بہت دیر بیٹھا کرتے تھے، ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد آپ اپنے حجرے کی جانب جاتے تھے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ آج یہ ہوا کہ آپ نے سلام پھیرا، اور دوسرا سلام پھیرنے کے ساتھ بڑی جلدی سے اٹھے آپ، بڑی جلدی سے اٹھے آپ، خلاف معمول لوگوں کی گردنیں پھلانتے ہوئے جلدی جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں گئے۔ سارے لوگ حیران، سارے صحابہ پریشان، ماجرا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد تشریف لائے، دیکھا سارے صحابہ آپ کی اس جلد بازی سے حیران ہیں۔ پوچھا کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں بات دراصل یہ ہے کہ مجھے یاد آیا کہ میرے گھر میں صدقے کا کچھ سونا رکھا ہوا ہے جسے خرچ کرنا تھا۔ نماز میں مجھے اس سونے کا خیال آ گیا تو فوراً میں گیا، جا کے اسے خرچ کرنے اور صدقہ کرنے کا حکم دے آیا۔ اہل علم کہتے ہیں غور کرنے کی بات ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا مال جو آپ کے گھر رکھا ہوا تھا، صدقے کا سونا جو آپ کے گھر رکھا ہوا تھا، اس کو مستحقین تک پہنچانے میں کتنی جلدی سے کام لیا۔ آپ چاہتے تو اطمینان سے ذکر و اذکار کر کے بھی جاتے، اور ذکر و اذکار کر کے جا کے وہ خرچ کرتے، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دینے کے لیے، یہ پیغام دینے کے لیے کہ نیکی میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، خصوصاً ایسی نیکی جس سے کسی کا حق متعلق ہو۔ صدقہ ایسی نیکی ہے جس سے غریب کا حق متعلق ہے، یہ صدقہ کسی کی بھوک مٹائے گا، یہ صدقہ کسی کی پیاس بجھائے گا، یہ صدقہ کسی بے لباس کو لباس دے گا، یہ صدقہ کسی مایوس انسان کے چہرے پر مسرتیں بکھیرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جا کے وہ صدقہ کرنے کا حکم دے آئے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ عہد نبوت میں ایک صحابی تھے، مسجد نبوی میں جو لوگ نماز پڑھا کرتے تھے، کہا کہ مسجد نبوی میں جو صحابہ نماز پڑھتے تھے ان میں سب سے زیادہ اگر کسی کا گھر دور تھا یہی صحابی تھے، پابندی سے آتے تھے، کوئی نماز مس نہیں ہوتی تھی، پیدل آتے تھے، پیدل جاتے تھے، اور کوئی نماز مس نہیں ہوتی تھی، اور اتنی دور سے آتے تھے۔ لوگوں نے مشورہ دیتے ہوئے کہا ان سے، کیا ہی اچھا ہوگا ایک گدھا خرید لیں آپ، گدھے کی سواری ہوتی تھی اس زمانے میں، کیا ہی اچھا ہوگا کہ کوئی گدھا خرید لیں آپ، تاکہ اتنی دور سے آتے ہیں، اتنی دور جانا ہوتا ہے۔ صحابی نے کہا کہ نہیں، اگر مجھے یہ آفر دیا جائے کہ میرا گھر مسجد نبوی کے بازو مسجد نبوی سے متصل ہو جائے تو یہ آفر بھی مجھے قبول نہیں ہے۔ صحابی کا یہ جواب صحابہ کو حیرانی ہوئی
شکایت کے طور پر مسئلہ پیارے نبی کے پاس گیا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں چاہتا کہ میرا گھر مسجد نبوی کے بازو ہو، میں نہیں چاہتا کہ میرا گھر مسجد نبوی سے متصل ہو۔ شکایت کے طور پہ بات نبی تک گئی۔ پیارے نبی نے ان صحابی کو بلا کے پوچھا ایسا کیوں کہا تم نے، ایسا کیوں کہا؟ صحابی نے کہا اللہ کے نبی اس لیے کہا آپ کا فرمان ہے، آپ کا فرمان ہے اور آپ ہی کا فرمان ہے، نمازی جب نماز کے لیے مسجد کی طرف قدم بڑھاتا ہے ہر قدم پہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ہر قدم پہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں اللہ کے نبی اتنی دور سے جو آتا ہوں میں اس جذبے سے آتا ہوں ایک ایک قدم پہ میری نیکیوں میں اضافہ ہو، ایک ایک قدم پہ میرے گناہ معاف ہو، مسجد آتے ہوئے بھی مسجد سے گھر جاتے ہوئے بھی میں یہ جذبہ لے کے چلا کرتا ہوں۔ اس لیے میں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ مسجد نبوی سے گھر متصل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعطاک اللہ ذالک کلہ، اعطاک اللہ ذالک کلہ، کہ تم نے جس عظیم اجر و ثواب کی نیت کی اللہ رب العزت تمہیں اس عظیم اجر و ثواب سے نوازے اور تمہاری جھولی میں اللہ وہ عظیم اجر و ثواب ڈال دے۔ حضرات جیسے میں نے کہا میری اور آپ کی زندگی میں معاملہ ایسا ہے، ہم نیکیوں کے سلسلے میں بڑے بے نیاز واقع ہوئے ہیں، نیکی کے موقع ہمارے سامنے آتے ہیں، نیکی ہم کرتے نہیں ہیں، نیکی کے بہت سارے موقعوں کو ہم ضائع کرتے ہیں، یا کبھی شرم و حیا رکاوٹ بنتی ہے، کبھی ہمارا پریسٹیج رکاوٹ بنتا ہے، کبھی خاندانی وقار رکاوٹ بنتا ہے۔ اصحاب رسول کو دیکھو، اصحاب رسول کو دیکھو، ان کے جذبہ عمل کو دیکھو، نیکی سے ان کی محبت کو دیکھو، اللہ کی جنت کی طرف اور اللہ کے فضل کو پانے کی ان کی جستجو دیکھو۔ جب آسمان سے وہ آیتیں نازل ہو رہی تھی، جو آیتیں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا حکم دے رہی تھی، تو بعض صحابہ ایسے تھے جو خود غریب تھے، جو خود کنگال تھے، خود نادار تھے، لیکن آسمان سے نازل ہونے والی وہی صدقہ کرنے کا حکم دے رہی ہے، تو یہ کیا کرتے تھے؟ مدینے کی مارکیٹ جاتے، مدینے کی بازار جاتے اور لوگوں کا بوجھ اپنی کمر پہ ڈھویا کرتے تھے، لوگوں کا بوجھ اپنی پیٹھ پہ ڈھویا کرتے تھے۔ مقصد کیا ہوتا؟ کمانا ہے، کما کر کھانا نہیں ہے، کھلانا نہیں ہے، کما کر اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے کہ آسمان سے نازل ہونے والی وحی نے صدقے کا حکم دیا ہے۔ صورتحال یہ ہوتی وہ خود اتنے غریب، وہ خود اتنے محتاج کہ وہ خود صدقے کے مستحق تھے، لیکن جذبہ عمل ایسا، نیکی سے محبت ایسی کہ غریب رہ کر بھی کما رہے ہیں کہ غریب کو دینا ہے، بھوکے رہ کر بھی کما رہے ہیں کہ بھوکے کو کھلانا ہے، پیاسے رہ کر بھی کما رہے ہیں کہ پیاسوں کو پلانا ہے۔ یہ نیکی سے محبت ہوتی ہے بھائیوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ کی بات ہے، میں اور ابو بکر ہم دونوں پیارے نبی کے ساتھ گزرے چلے جا رہے تھے، پیارے نبی کے ساتھ گزرے چلے جا رہے تھے۔ ہمارا گزر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر سے ہوا، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ گھر میں قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ پیارے نبی رک گئے، وہیں قرآن سننے لگے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہت پیاری آواز میں قرآن پڑھا کرتے تھے، اور پیارے نبی رک گئے۔ احادیث پڑھیے، کتنی حدیثیں ایسی آتی ہیں کہ پیارے نبی راستوں سے گزرتے تھے اور صحابہ کے گھروں سے تلاوت کی آواز آتی تھی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ ایسی ہو، خود ابو بکر عمر کے گھر سے آواز آئی، آپ رک کے سن رہے تھے۔ یہ مدینے کا ماحول تھا، گھر گھر سے تلاوت قرآن کی آواز آیا کرتی تھی، گھر کے افراد گھر کے اندر قرآن پڑھا کرتے تھے، گلیوں سے گزرنے والوں کی سماعتوں سے تلاوت کی آواز ٹکرایا کرتی تھی۔ جیسے آج ہمارے اس ستم رسیدہ معاشرے میں گلی گلی سے گزرتے ہوئے موسیقی کی آواز، میوزک کی آواز، گانے بجانے کی آواز، یہ آج کا کلچر ہے۔ یہ مدینے کا ماحول تھا، یہ مدینے کے گھر تھے۔ کسی بھی گلی سے گزرو، گھروں سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی۔ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ فرماتے ہیں عمر اور ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رک گئے۔ پیارے نبی عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھ رہے تھے، رک کر بہت دیر سن رہے اور اتنا متاثر ہوئے پیارے نبی عبداللہ بن مسعود کی قرات سے۔
آپ نے ابو بکر اور عمر سے فرمایا، کہا کہ جو شخص قرآن کو تازہ تازہ پڑھنا چاہتا ہو، جیسے کہ ابھی ابھی وہ آسمان سے نازل ہوا ہو، تو چاہیے کہ وہ عبداللہ بن مسعود کی طرح پڑھے، عبداللہ بن مسعود کے انداز میں پڑھے۔ پھر عبداللہ بن مسعود تلاوت ختم کرتے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ پیارے نبی سننا، دعا کرتے ہیں تو پیارے نبی فرماتے ہیں سل توتا، سل توتا، او مانگنے والے مانگ، تیری دعائیں قبول ہوں گی، او مانگنے والے مانگ، تیری دعائیں قبول ہوں گی۔ مطلب یہ ہوا تلاوت قرآن کے بعد کی جانے والی دعائیں عند اللہ قبول ہوتی ہیں۔ حضرت عمر بہت متاثر ہوئے عبداللہ بن مسعود کی سعادت مندی پر کہ پیارے نبی نے ان کی تلاوت سے آپ کتنا متاثر ہوئے، اور سب سے بڑھ کر پیارے نبی نے ان کے حق میں کتنی بڑی گواہی اور کتنی بڑی شہادت دی۔ فرمایا کہ اگر کوئی قرآن کو تازہ تازہ پڑھنا چاہتا ہو تو ویسے پڑھے جیسے ابن مسعود پڑھا کرتے ہیں۔ حضرت عمر بے چین تھے کہ کب میں اس بشارت کو ابن مسعود تک پہنچاؤں کہ آج کی رات پیارے نبی نے تمہاری تلاوت سنی تھی، اور تمہاری تلاوت سن کر پیارے نبی نے تمہارے حق میں یہ جملہ کہا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس حضرت عبداللہ بن مسعود کے گھر پہنچتے ہیں، پہنچ کر خبر دیتے ہیں کہ معلوم عبداللہ بن مسعود کہ پیارے نبی نے رات تمہاری تلاوت سنی اور تمہارے حق میں یہ تبصرہ فرمایا۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ عمر، یہ بشارت اور یہ خبر تم سے پہلے مجھے ابو بکر صدیق دے چکے ہیں، ابو بکر صدیق آگے دے چکے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا واللہ العظیم میں زندگی میں کبھی لگتا ہے کسی کار خیر میں ابو بکر کو پیچھے چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ جب میں نیکی کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ ابو بکر مجھ سے پہلے پہنچے ہوئے اور وہ نیکی کیے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھ رہے تھے یہ بہت بڑی بشارت ہے، خوشخبری ہے، پہلے میں سناؤں گا۔ دیکھا یہ بشارت سنانے اور اس خوشخبری کو پہنچانے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر سبقت کر چکے ہیں۔ ابو بکر صدیق کو اسی کردار نے صدیق بنایا، اسی کردار نے صدیق بنایا۔ ہر نیکی میں آگے بڑھنا، ہر نیکی میں ان کی حصے داری، اور ہر نیکی میں ان کی منافست۔ اور حضرات طبقہ صحابہ کی ایک بہت بڑی خصوصیت اس حوالے سے کیا جانتے ہیں؟ انسان جب نیکی کرتا ہے نا، خیر کے کام کرنا چاہتا ہے، عام طور پر بسا اوقات وہ فیملی سپورٹ سے محروم رہ جاتا ہے، اسے فیملی سپورٹ نہیں ملا کرتا۔ لیکن طبقہ صحابہ کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ جب نیکی کرتے تھے، ایسی قربانیوں میں، ایسی نیکیوں میں انہیں پورا فیملی سپورٹ ملا کرتا تھا۔ ان کی بیویاں، ان کے بچے پوری طرح سے خیر کے ان کاموں میں صحابہ جو عزم کرتے، صحابہ جو قربانی دیتے، ان کی ساری فیملی اس قربانی میں ان کے ساتھ کھڑی رہتی تھی۔ آسمان سے وہ آیت نازل ہوئی سورۃ البقرہ کی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن عطا کرے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کہ اللہ بدلے میں اسے اور خوب بڑا چڑھا کر دے۔ سوال ہے، جھنجھوڑنے والا سوال، ابھارنے والا سوال، خرچ کی دعوت دینے والا سوال، کون ہے میرے بندوں میں جو مجھے قرض حسن عطا کرے اور اللہ اس کے بدلے میں انہیں بڑا چڑھا کر دے۔ صحابی رسول ابو الدحداء رضی اللہ عنہ پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا اللہ کے نبی، اللہ رب العالمین نے کیا ہمیں قرض حسن دینے کا حکم دیا ہے کیا؟ کہا کہ ہاں ابو الدحداء، اللہ نے تمہیں قرض حسن دینے کا حکم دیا ہے، قرض حسن کا مطالبہ تم سے کیا ہے۔ کہا اللہ کے نبی ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ سے یہ عہد کر رہا ہوں، یہ وعدہ کر رہا ہوں، میرا یہ جو باغیچہ ہے 600 درخت ہے، اس باغیچے میں کھجور کے 600 درخت لگے ہوئے تھے۔ کہا اللہ کے نبی گواہ رہیے، اس باغیچے کو اللہ کے راستے میں وقف کر رہا ہوں، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں، اس 600 درختوں والے باغیچے کو قرض حسن کے طور پہ اللہ کو دے رہا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ اس کے بعد حضرت ابو الدحداء سیدھے باغیچے کی جانب گئے، بیوی بچے باغیچے میں موجود تھے۔ ابو الدحداء نے باغیچے سے باہر کھڑے ہو کے آواز دی، ام الدحداء کو پکارا، اپنی زوجہ کو پکارا، اپنی بیوی کو پکارا، کہا کہ ام الدحداء، کہا کیا بات ہے؟ کہا باہر نکل آؤ، یہ باغیچہ چھوڑ آؤ۔ کہا کس لیے؟ کہا اس لیے
کہ میں نے اللہ رب العالمین سے اس باغیچے کا سودا کر لیا ہے، اللہ نے قرض حسن کا مطالبہ کیا، میں نے رب کو قرض حسن میں یہ باغیچہ دے دیا ہے۔ ام الدحدہ نے فوراً اپنے بچوں کو لیا اور بچوں کو ساتھ لے کے نکل پڑی۔ روایت کہتی ہے ایک بچے کے منہ میں کھجور تھی اور ہاتھ میں کھجور تھی، ام الدحدہ نے منہ کی کھجور نکالی، ہاتھ کی کھجور بھی نکالی، بچوں سے کہا اب یہ سارا باغیچہ اور اس کی کھجوریں رب کی ہو چکی ہیں، چھوڑ دو اس کو۔ بچوں کو لے کے باہر نکل گئی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ آج ہم نیکی کرتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں فیملی سپورٹ ملتا ہو امور خیر میں، یہ قربانی دینے میں فیملی سپورٹ ملتا ہو، ورنہ تو بہت سارے ایسے بھی ہیں وہ خیر کا کام کرنا چاہتے ہیں، فیملی رکاوٹ بنتی ہے، کبھی بیوی رکاوٹ بنتی ہے، یا کبھی بیوی کرنا چاہتی ہے تو شوہر رکاوٹ بنتا ہے، کبھی اولاد رکاوٹ بنتی ہے، کبھی بھائی رکاوٹ بنتا ہے۔ بہت ساری نیکیاں ہم سے اس لیے رہ جاتی ہیں کہ ہمیں فیملی سپورٹ نہیں ملا کرتا۔ لیکن وہ مدینے کا سماج تھا، ادھر سے حکم رسول ملا، ادھر فوراً تعمیل ہوئی۔ خواتین کا جذبہ دیکھیے، ہم عام طور پر مردوں کا بہت ذکر کرتے ہیں، طبقہ صحابیات میں حضرات صحابیات کا جذبہ عمل، نیکیوں سے ان کی محبت، امور خیر میں ان کی منافست۔ ایک مرتبہ پیارے نبی نے، خواتین کی مجلس تھی، خواتین کا حلقہ تھا، آپ نے صدقہ کرنے کی تعلیم دی، صدقے پہ ابھارا۔ مجلس ختم ہوئی، حضرت زینب جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں، عبداللہ بن مسعود کی بیوی ہیں، حضرت زینب گھر آئی اور اپنے شوہر عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ ابھی اللہ کے نبی نے صدقہ کرنے کا حکم دیا ہمیں، میں ابھی صدقہ کرنا چاہتی ہوں، اور آپ غریب انسان ہیں، جائیے پوچھ آئیے اللہ کے نبی سے کہ کیا ایک مالدار بیوی غریب شوہر کو صدقہ دے سکتی ہے، زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ عبداللہ بن مسعود کو شرم آئی یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے، کیونکہ وہ جیسے اپنے لیے مانگ رہے ہوں۔ انہوں نے بیوی سے کہا کہ نہیں، بہتر ہے آپ ہی جائیے اور آپ پوچھ آئیے۔ فرما بردار بیوی تھی، یہ نہیں کہا میں دوں اور میں ہی پوچھ آؤں، نہیں، فرما بردار بیوی تھی۔ سیدھے حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے پیارے نبی کے خانوادے اور آپ کے گھر کا رخ کیا۔ فرماتی ہیں حضرت زینب، جب میں پیارے نبی کے دروازے پہ پہنچی تو دیکھا مجھ سے پہلے ایک اور صحابیہ پہنچی ہوئی ہیں۔ کیوں پہنچی ہوئی ہیں؟ حاجتی حاجتها، فرماتی ہیں حاجتی حاجتها، جو سوال میں لے کے گئی ہوں وہی سوال وہ بھی لے کے آئی، یعنی اس مجلس میں وہ موجود تھی جس میں پیارے نبی نے صدقہ کرنے کا حکم دیا تھا، اور وہ بھی اپنے شوہر کو دینا چاہتی ہے اور مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہے۔ کہا کہ ہم دونوں پیارے نبی کے دروازے پہ کھڑی رہیں، بلال نکل آئے۔ بلال نے کہا کیا بات؟ ہم نے کہا پیارے نبی سے پوچھاؤ بلال کہ دو عورتیں کھڑی ہیں جو یہ پوچھ رہی ہیں کہ ابھی آپ نے صدقہ کرنے کا حکم دیا، کیا ایک بیوی اپنے غریب شوہر کو صدقہ اور زکوٰۃ کا مال دے سکتی؟ اور زینب نے درخواست کی کہ بلال بتانا مت کہ ہم کون ہیں، ہمارا نام نہیں بتانا۔ اہل علم کہتے ہیں کیوں کہا ہمارا نام نہیں بتانا؟ شوہر کی عزت کا اتنا لحاظ رکھا، اللہ اکبر، شوہر کی آبرو کا اتنا لحاظ کہ شوہر کی اہمیت کسی کی نظروں میں نہ گھٹے، کہ بیوی کا مال لے رہا، دیکھ رہے کتنی بڑی بات، بتانا مت کہ ہم کون ہیں، صرف مسئلہ پوچھنا۔ بلال اندر گئے، جا کے پیارے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی دو خواتین کھڑی ہیں جو یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ کیا مالدار بیوی اپنی زکوٰۃ اور اپنا صدقہ غریب شوہر کو دے سکتی؟ پیارے نبی نے پہلا ہی سوال یہ کیا کون عورت ہے بتاؤ پہلے۔ اب ظاہر بات ہے جب پیارے نبی نے پوچھ دیا تو بتانا ضروری ہے، تو حضرت بلال نے کہا ایک تو زینب ہے اللہ کے نبی اور ایک انصاری خاتون ہے۔ تو پیارے نبی نے کہا ایو زینب، کون سی زینب؟ مدینے میں بہت عورتیں تھیں جن کا نام تھا زینب، خود پیارے نبی کی ازواج میں دو زینب، زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جحش، پیارے نبی کی بیٹی تھی زینب، ہاں، اور یہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب۔ مطلب کیا ہے؟
مدینے کے سماج میں، مدینے کے معاشرے میں یہ نام رکھنے میں وہ تکلفات نہیں تھے جو تکلفات آج کے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ نئے نئے نام رکھنا، ایسے رکھنا کہ دنیا میں کسی نے نہ رکھا ہو، کیا مصیبتیں ہیں سب، اور نتیجے میں ایسے ایسے نام رکھتے ہیں سن کر ہنسی آتی ہے۔ نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ۔ عبداللہ، عبد الرحمن، ابو بکر، عمر، عائشہ، فاطمہ، زینب، ان سے مبارک نام اور کیا ہو سکتے ہیں؟ بہرحال پیارے نبی نے پوچھا ایو زینب، کون سی زینب ہے؟ اب تو پتہ نہیں پڑا، بتا دیا ہے بلال نے کہ ایک انصاری خاتون ہے اور ایک ابن مسعود کی بیوی زینب ہے۔ پیارے نبی نے کہا جاؤ ان دونوں سے کہہ دو کہ نہ صرف یہ کہ وہ اپنے شوہروں کو صدقہ دے سکتی ہیں، بلکہ ان سے کہہ دو کہ ڈبل اجر و ثواب ملے گا، ایک تو صدقہ کرنے کا اجر و ثواب اور دوسرے شوہر کو دینے کا اجر و ثواب۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ بیوی اگر مالدار ہے، زکوٰۃ نکال رہی ہے اپنے زیورات کی، اپنی دولت کی، غریب شوہر ہو تو سب سے زیادہ حقدار شوہر ہے، شرط یہ ہے کہ وہ غریب ہونا چاہیے۔ ایسی بے شمار مثالیں، بے شمار نمونے، صحابہ کی زندگیوں کو پڑھو، اسلاف کی زندگیوں کو پڑھو تو نیکیوں میں منافست، ادھر سنا اور ادھر عمل کیا، سننے اور عمل کرنے میں کوئی فاصلہ نہیں رہتا تھا، انہیں سننے کے بعد نیکی کا ارادہ کرنے میں اور اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے میں کوئی وقت نہیں لگتا تھا، سنی ہوئی باتیں بہت جلد ان کی زندگیوں میں عمل کی شکل اختیار کر لیا کرتی تھی۔ حضرات، ہم سب ماہ رمضان سے گزر رہے ہیں۔ ماہ رمضان یہ وہ مہینہ ہے جو نیکیوں کا موسم بہار ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اہل ایمان کے لیے، مومنوں کے لیے یہ وہ مہینہ ہے نیکیوں اور اعمال صالحہ کا خزانہ جمع کرنے کا موقع، اعمال صالحہ کا توشہ جمع کرنے کا موقع ہے۔ اس کی رات بھی عبادتوں سے معمور، اس کے دن بھی عبادتوں سے معمور، دن میں روزے کی عبادت، رات میں تہجد، تراویح، قیام اللیل کی عبادت، تلاوت قرآن اس کے لیل و نہار میں۔ یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، یہ بڑی سعادت مندی کا مہینہ۔ اس ماہ مبارک میں نیکیوں میں آگے بڑھو، نیکیوں میں جلدی کرو، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو۔ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق، کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، بھلے سے وہ نیکی اپنے بھائی سے ملتے ہوئے مسکراتے چہرے سے ملنے ہی کی کیوں نہ ہو اور خندہ پیشانی سے ملنے ہی کی کیوں نہ ہو۔ اور ماہ رمضان کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے؟ خالق کی عبادت کرو، خالق کی عبادت کرو، اتنی کرو کہ عبادت میں خود تھک جاؤ، اور اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کرو، اس کے بندوں کے ساتھ احسان کرو۔ یہ ماہ رمضان کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ رب کی عبادت میں خود کو تھکاؤ اور زمین پر موجود اس کے بندوں کے ساتھ احسان کرو، کھلاؤ، پلاؤ، دو، نوازو، خرچ کرو۔ یہ ماہ رمضان کی تعلیم ہے۔ بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ، بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ، بڑے محروم ہیں وہ لوگ جنہیں اس ماہ مبارک میں بھی نیکیوں کی محبت میسر نہیں، جنہیں اس ماہ مبارک میں بھی اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نہیں، جنہیں اس ماہ مبارک میں بھی نوافل تو چھوڑیے، فرائض کی ادائیگی بھی جن کے لیے دشوار ہے۔ اس ماہ مبارک میں وہ نہ روزے رکھتے ہوں یا روزے رکھ بھی لیے فرض نمازیں چھوڑتے ہوں، نیکی میں کوئی رغبت نہیں، بڑے بد نصیب ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے وہ اپنے ضمیر کا جائزہ لیں، اپنے دل کا جائزہ لیں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ دیکھو، نیکی سے محبت نہیں ہونے کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں؟ نیکی سے محبت کیوں نہیں ہو رہی؟ اعمال صالحہ میں آگے بڑھنے کا جذبہ کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ یا تو اس وجہ سے کہ ہمارے دل میں نفاق ہوتا ہے، نفاق کی وجہ سے۔ نفاق جہاں آ جاتا ہے نا، نفاق عملی، ہم منافق اعتقادی تو نہیں ہوں گے انشاءاللہ، لیکن نفاق عملی ہماری زندگیوں میں ہے، منافقوں کی عملی صفات۔ نفاق عملی جہاں آتا ہے وہاں نیکیوں میں سستی ہونے لگتی ہے، یا پھر یوں سمجھیے کہ ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا مل رہی ہے، ہمارے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ اللہ کے پاس یہ قانون جان لو، اللہ کا ایک قانون یہ بھی ہے، ہم جو گناہ کرتے ہیں نا شب و روز، ان گناہوں کی نحوست اس شکل میں زندگی میں آتی ہے کہ ان گناہوں کی وجہ سے ہم نیکیوں سے محروم ہو جاتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے امور خیر میں آگے بڑھنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے دل کی حالت ایسی ہے، نیکیوں کی محبت محسوس نہیں ہو رہی ہے، اعمال صالحہ میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا نہیں ہو رہا ہے،
توبہ کرو۔ حل کیا ہے؟ حل توبہ و استغفار، کثرت سے توبہ کیجیے، کثرت سے استغفار کیجیے۔ کثرت توبہ و استغفار سے آپ اس نفاق سے باہر آ سکتے ہیں، کثرت توبہ و استغفار سے آپ گناہوں کی اس نحوست سے باہر آ سکتے ہیں۔ کثرت توبہ و استغفار دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل ہے۔ استغفار کیجئے، استغفار کیجئے۔ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ بخشش کا مہینہ ہے۔ رب العالمین کی بخشش اور اس کی رحمت بڑھ رہی ہے۔ محروم ہے جس کا دامن اس بخشش سے خالی ہو، جس کا دامن اس رحمت سے خالی ہو۔ اللہ کے کتنے بندے ہیں دیکھو جو رب العالمین کی اس بخشش، رحمت و مغفرت سے اپنے دامن کو بھر رہے ہیں، اپنے دامن کو بھر رہے ہیں، اور ہم ہیں اور آپ ہیں کہ گناہوں میں ملوث اس ماہ مبارک میں بھی نیکیوں سے دور ہیں۔ مایوس نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو۔ رب اغفر لی، رب اغفر لی، استغفر اللہ، استغفر اللہ کو ورد کرو۔ اللہ رب العالمین آپ پر رزق، آپ پر رحمت کے دروازے کھولے گا، نیکیوں کی محبت پیدا ہوگی اور اعمال صالحہ میں آگے بڑھنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو اس ماہ مبارک کے لمحے لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے جو نیکیوں سے محبت کرنے والے، نیکیوں میں جلدی کرنے والے اور نیکیوں میں آگے بڑھنے والے بندے ہیں۔ اللہم آمین۔ اعلان پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں مرکزی مسجد چار مینار میں توسیع کا کام جاری ہے، جو کہ بالکل آخری مرحلے میں ہے۔ آج کے جمعے کا چندہ مسجد کی توسیع کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ دل کھول کر مرکزی مسجد کا تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔